لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس دنیا میں اصل اندھیرا ہے، اندھیرا اس دنیا کی اصل ہے۔ روشنی عارضی طور پر لائی گئی ہے، روشنی دنیا کی اصل نہیں۔ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرے بنائے اور روشنی کو بنایا۔ اندھیروں کا ذکر پہلے ہے۔ ایک اور آیت وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، میری نشانیوں میں سے رات ہے، میں اس کے اوپر سے دن کی کھال کھینچ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے جہان دنیا کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے، تو جانور کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں سلخہ، سلخہ۔ تو نسلخ رات، میں رات لے کر آتا ہوں۔ اللہ بتانا تو یہ چاہتا ہے، دن بھی لاتا ہوں اور رات بھی لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا میری نشانیوں میں سے رات ہے، حالانکہ دن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن یہاں اللہ نے بطور نشانی رات کو ذکر کیا ہے کہ اندھیرے کا خالق بھی اللہ ہے اور اجالے کا خالق بھی اللہ ہے۔ دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی کو لایا جاتا ہے۔ میری نشانیوں میں سے رات ہے، میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتار لیتا ہوں۔ تو جانور کے اوپر سے جب کھال اترتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو اندر ہوتا ہے وہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء و جوارح کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رات کے اوپر دن کی کھال چڑھاتا ہوں، پھر وہ کھال میں اتار لیتا ہوں۔ تو جب کھال اترتی ہے تو اندر سے اندھیرا نکلتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ،
تو اندر سے اندھیرا باہر آ جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو سبب بنایا ہوا ہے کہ اللہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج اپنے نظام کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور چلتا ہے۔ تو سورج کی روشنی سے اندھیرے دور ہو جاتے۔ اگر سورج نہ نکلے اور اندھیرا ہی رہے تو چند مہینوں کے بعد ساری کائنات برف بن جائے گی اور یخ بستہ ہو کر موت سے ہم کنار ہو جائے گی، موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ روشنی حرارت پیدا کرتی ہے، روشنی تپش پیدا کرتی ہے، آگ پیدا کرتی ہے۔ اس تپش اور حرارت میں زندگی کا پہیہ گھومتا ہے، خون بھی سرد ہو تو جم جاتا ہے جو موت کا نشان ہے۔ زندہ انسان میں بھی حرارت ہوتی ہے جس سے اس کا خون گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر اندھیرا چھا جائے تو پھر راستہ نظر نہیں آتا، کھڈا نظر نہیں آتا، گھر کا راستہ کا پتہ نہیں، کراچی کے راستے کا پتہ نہیں، اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے انسان۔ میرے بھائیو، جیسے اس جہان پر اندھیرا چھاتا ہے ایسے ہی دلوں پر بھی اندھیرا چھاتا ہے، اور دل کی اصل بھی اندھیرا ہے، دنیا کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور دل کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جہالت بھی ایک اندھیرا ہے۔ تو جیسے کائنات کی اصل اندھیرا اور اس کے لیے سورج جو روشنیاں لاتا ہے، اندھیرے بھگاتا ہے، تو فیکٹری والے کو فیکٹری کا راستہ نظر آتا ہے، مسجد والے کو مسجد کا، گھر والے کو گھروں کا، دفتر والے کو دفتر کا۔ دلوں پر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرا اصل ہے، لا تعلمون شیئا۔ اس اندھیرے کے دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نور اتارا ہے، اس اندھیرے کے دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نور اتارا ہے۔ یہ نور اگر نہیں ہوگا تو جیسے سورج نہ نکلے تو دنیا اندھیر ہو جائے، پھر کچھ مہینے کے بعد سرد ہو کر ختم ہو جائے، ایسے ہی اگر دلوں کی دنیا پر سورج نہ چمکا تو دل اندھے ہو جائیں گے، اندھیر نگری کے مسافر بن جائیں گے، اور پھر کفر اور شرک کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گمراہ زندگی گزار کر ہمیشہ کی جہنم کی موت مر جائیں گے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جو اللہ نے سورج نکالا ہے وہ قرآن کا سورج، جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ کا نور ہے۔ اللہ اپنی ذات میں نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، النور اس کا نام نور ہے۔ اللہ کا نبی نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ کا قرآن نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معاہ۔ جس دل میں یہ قرآن اتر جاتا ہے اس مومن کا دل بھی نور بن جاتا ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ جس دل کے اندر قرآن کا نور، ایمان کا نور چمکتا ہے، پھر اس دل کو اللہ آنکھیں عطا فرماتا ہے، پھر ان آنکھوں سے وہ توحید کو پہچانتا ہے، وہ رسالت کو پہچانتا ہے، وہ جنت کو پہچانتا ہے، وہ جہنم کو پہچانتا ہے۔ جب یہ نور بجھ جائے تو نہ اللہ کا پتہ رہتا ہے، نہ آخرت کا پتہ رہتا ہے، نہ رسالت کا پتہ رہتا ہے۔ یہ نور اگر مدھم پڑ جائے تو پھر اللہ کا پتہ چلتا ہے پر پورا نہیں، رسالت کا پتہ چلتا ہے لیکن پورا نہیں، جنت جہنم کا علم ہوتا ہے لیکن ادھورا، نامکمل، پورا نہیں۔ تو اس ادھورے علم کی وجہ سے
یہ اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مانتا، رسالت کو مان کر رسولوں کی نہیں مانتا، جنت کو مان کے اس کا شوق نہیں رکھتا، جہنم کو مان کر اس سے بھاگتا نہیں، اس سے ڈرتا نہیں، اس سے خوف زدہ نہیں، اس کی آنکھوں کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، سینے پتھر ہو جاتے ہیں اور وجود عاجز ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے کہ نظر نہیں آ رہا یا بہت کم نظر آ رہا ہے۔ چشمے والے کا چشمہ اتار دو، مرد ہو یا عورت، وہ کہتا مجھے تو پتہ نہیں چل رہا میرے آگے کون بیٹھا ہوا ہے، ٹائم کیا ہے، میری اینک نہیں ہے، مجھ سے اخبار نہیں پڑھا جا رہا، مجھ سے ٹائم نہیں دیکھا جا رہا، یہ کون بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا، چشمہ اتر گیا۔ ایسے جب دل کے اوپر اندھیرا آتا ہے اور ایمان کا نور بجھ جاتا ہے اور قرآن کا چشمہ اتر جاتا ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، عوام ہوں یا خواص ہوں، طلبہ ہوں یا علماء ہوں، سب کو سب سے پہلے اس بات کی محنت کی ضرورت ہے کہ اپنے دل میں وہ قرآن کا نور زندہ کریں، قرآن کا نور زندہ کریں، قرآن کا نور زندہ کریں۔ یہ صرف نحو فنی چیزیں ہیں، فقہ، منطق، فلسفہ، بلاغت، یہ سب فنی چیزیں ہیں۔ قرآن کا نور اندر لینے کے لیے ایک محنت اور ہے، ایک الگ محنت ہے جس سے یہ نور اندر میں اترتا ہے۔ جب یہ نور اترتا ہے تو پھر راہیں بدل جاتی ہیں اور ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثل نور ہی کا مشکات، نور اندر میں آیا تو سینہ تاکشہ بن گیا۔ اللہ اس آیت کو کہتے ہیں آیت النور، آیت النور۔ سارا قرآن خوبصورت ہے، یہ آیت بہت ہی خوبصورت۔ اس پر امام غزالی نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ سارا منطقی طرز پہ لکھا ہے، وہ بڑی کوشش کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ نے عربوں پہ اتارا تھا نا، یونان والوں پہ قرآن نہیں اتارا تھا، ٹھیک ہے نا، قرآن یونان نہیں اترا تھا، ارسطو پہ نہیں اترا تھا، بقرات پہ نہیں اترا تھا کہ منطق نہ آتی ہو تو قرآن بھی نہیں آتا۔ کیسی زیادتی والی بات کہ قرآن سمجھنے کے لیے منطق کا سمجھنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر پہلے ارسطو کو بھیجتا، ارسطو پہ قرآن اتارا۔ اللہ نے عرب کے بدوؤں پر قرآن اتارا جو سیدھے سادھے، جو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے۔ جو منطق فلسفہ جب آیا تو گمراہی آ گئی۔ اگر منطق سے روشنی ملتی تو سب سے پہلا منطق کا علم امت میں لانے والا کون ہے بھائی؟ کسی کو پتا ہے؟ مامون الرشید۔ سب سے پہلا منطق کو امت میں لانے والا ہے مامون الرشید، اور مامون الرشید علامہ تھا، علامہ فہام، العلامۃ الفہام، اور اس کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ایک دفعہ جو چیز سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتی تھی، صرف ایک دفعہ سننے کے بعد اسے یاد ہو جاتی، ایسا علم تھا مامون الرشید کا۔ اور وہ گمراہ ہو گیا اور قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا۔ بشر مریسی کے عقلی دلائل سے متاثر ہوا۔ بشر مریسی منطقی فلسفی تھا، اس کے عقلی دلائل سے متاثر ہو کر نقلی دلائل رد کر دیے اور معتزلہ کا عقیدہ اپنا لیا کہ القرآن مخلوق، اور بعض علماء کے نزدیک اس عقیدے کا حامل دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک، اگرچہ سب کے نزدیک کا تو یہ کہ فساق میں سے ہیں، لیکن بعض علماء نے ان کے کفر تک کا فتویٰ دیا۔ تو مامون پہلا آدمی تھا جو منطق کو لایا امت میں، اور وہ ایسا عالم تھا کہ یہ جتنے آج کے علماء ہیں وہ یوں جیب سے ہاتھ نکال کے باہر کرے تو ایسے لاکھوں علماء اس کی جیب سے گر پڑیں، علم کے لحاظ سے، تقویٰ نہیں، انابت نہیں، خشیت نہیں، معلومات شرعی معلومات میں آج کے سارے علماء اکٹھے ہو جائیں تو مامون کے پاسنگ نہیں ہیں، اتنا اس کے پاس معلومات کا، شریعت کی معلومات کا خزانہ تھا۔ لیکن وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے قرآن کے مخلوق ہونے کی دعوت چلائی اور بڑے بڑے علماء شہید کیے۔ وہ اس کے بھائی معتصم کو مرتے ہوئے وصیت کر گیا، واتبع ہدی اخیک فی القرآن، قرآن کے عقیدے میں اپنے بھائی کے مسلک پر قائم رہنا، اپنے بھائی کے عقیدے پر قائم رہنا۔ پھر معتصم نے امام احمد بن حنبل کو 60 کوڑے یا 80 کوڑے یا 20 کوڑے مروائے، اور وہ تاریخ میں کہانی بن گئی کہ وہ ظلم و ستم کی داستان لکھی گئی۔ اس کے پیچھے منطق کی برکات تھی، منطق۔
منطق سے شریعت نہیں آتی. منطق ایک فنی چیز ہے، ایک فنی چیز ہے. ابن تیمیہ نے جو بات کی وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے کہ لا یحتاج الیہ الذکی ولا یفہمہ الغبی، کہ منطق وہ علم ہے سمجھدار کو اس کی ضرورت نہیں اور کم عقل والے کو یہ سمجھ میں آتا نہیں. خیر یہ ایک اضافی بات آ گئی، آپ میری بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ کون سا عقیدے کا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک استنباطی چیز ہے کہ میں اسے اتنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں جتنا ہمارے ماحول میں اسے ضروری سمجھا جاتا ہے. تو میں یہ بتا یہ رہا تھا کہ قرآن عرب کے بدوؤں پر جو قرآن کو اپنی فطرت سے سمجھتے تھے، فطرت سے. امام اسماعیل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحیم. یہ انہوں نے پڑھا. چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. انہوں نے یہ پڑھا. تو ایک بدو پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایسے سر اٹھایا، کہنے لگا یا ھذا کلام من ھذا، او بھائی یہ کس کا کلام ہے؟ بدو بدو بنوریا کا فارغ نہیں، صرف نحو بلاغت جاننے والا نہیں، بدو. او بھائی یہ کس کا کلام ہے؟ تو اسماعیل کہنے لگے ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. بدو کہنے لگا ما ھذا بکلام اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اسماعیل نے آیت کو دوبارہ پڑھا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. انہوں نے کہا بھائی یہاں یہ یوں ہے واللہ عزیز حکیم. کہنے لگا اما ھذا فنعم، یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن ہے. تو اسماعیل کہنے لگے تم عالم ہو؟ عالم ہو؟ کہا نہیں میں جاہل امی انگوٹھا چھاپ. کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا؟ یہاں غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز حکیم ہے. کہا پیچھے پڑھو کیا کہہ رہا ہے. چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، کیا اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں؟ ہائے ہائے، فطرت کی فہم. منطق نہیں آئے گی تو قرآن نہیں آئے گا. کیا عجب فضول بات. فطرت کی فہم. قرآن یونانیوں پہ نہیں اترا، قرآن عربوں پہ اترا ہے. وہ کہتا ہے وہ دیکھو تو صحیح پیچھے کیا کہہ رہا ہے، ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کے حکم کے بعد وہ کہہ سکتا ہے میں بڑا غفور الرحیم ہوں؟ اس نے کہا ہاتھ کاٹو کیونکہ میں بڑا عزت دار اور حکمت والا ہوں، واللہ عزیز حکیم. یہی صفت جڑتی ہے پچھلی آیت کے ساتھ، ہاتھ کاٹ دو چونکہ میں عزت دار ہوں، حکمت والا ہوں. یہ صفت پچھلی آیت کے ساتھ جڑتی ہے. اب اس کی عبارت سناتا ہوں. اس کی عبارت اس نے کہا لو غفر ورحم لم یأمر بالقطع عز فحکم فامر بالقطع. تو کہنے لگا بدو اگر اللہ یہاں غفور الرحیم لاتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم کبھی نہ دیتا، کہتا چور اور چوری کرنے والے مرد عورت کو معاف کر دیا جائے چونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پھر معاف کرتا. وہ جو کہتا ہاتھ کاٹو اس لیے کاٹو کہ وہ کہتا انا عزیز حکیم، میں ہوں عزتوں والا حکمتوں والا. یہ عرب کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے، اپنی طبعی فصاحت سے قرآن سمجھتے تھے. ایک بدو نے یہ آیت سنی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا. اونٹ پہ جا رہا تھا، دھڑم نیچے گرا اور سجدے میں پڑ گیا، سجدے میں. تو ابو عبید جو یہ آیت پڑھ رہے تھے کہنے لگے وہ کیا کر رہے ہو، کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ کلام جو تو نے پڑھا ہے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں کہ یہ کلام انسان کے بس کا نہیں ہے. اب ترجمہ سنو، جو کہا گیا ہے کھل کے کہہ دو، تو اس میں کون سی خوبصورتی ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو، اس میں کون سی خوبصورتی ہے؟ یہ ترجمے میں نہیں، یہ اصل کلام میں حسن ہے. جس کو بدو سمجھتا ہے، منطق والا نہیں سمجھتا، اسے بدو سمجھتا ہے. تو مثل نورہ کمشکات، میں یہ عرب کی زبان میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. امام غزالی کا رسالہ واقعی مجھے نہیں سمجھ میں آیا.
وہ سارا یہ آیت وہ ساری منطق میں لپٹی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، لیکن ابن القیم کو میں نے پڑھا تو انہوں نے اپنی فطرت میں جو اس کو عرب کی بداوت میں جو انہوں نے بیان کیا کہ انسان کو تشبیہ دی ہے ایک کمرے کے ساتھ، اور سینے کو تشبیہ دی ہے کمرے میں ایک طاقشہ ہوتا تھا جس میں چراغ رکھا جاتا تھا، چراغ کے ایک مثل نور ہی کا مشکات، یہ طاقشہ ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایمان، وہ ایک شیشے کے لیمپ میں ہے، وہ شیشہ کیا ہے؟ وہ شیشہ دل ہے۔ پرانے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو چراغوں کے اوپر، بتیوں کے اوپر وہ شیشہ لگا، لالٹین کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے نا، وہ شیشے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی کو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے کہ روشنی تیز ہو کر باہر نکلے۔ ہمارے بچپن میں جب گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو ہمارا ایک ملازم اسی کام کے لیے ہوتا تھا کہ شام کو سارے لیمپ نکال کر، بتیاں نکال کر ان کے شیشے صاف کر رہا ہوتا تھا اور ان کو اچھی طرح دھو کے صاف کر کے سجاتا تھا، پھر جلا کر وہ ایک ایک کمرے میں جا کے رکھتا جاتا تھا۔ تو مثل نور ہی کا مشکات، یہ مشکات ہے، سینہ طاقشہ، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، وہ ایمان ہے جو وہ چراغ ہے، چراغ، وہ چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہے، شیشے میں، تاکہ روشنی تیز ہو جائے۔ وہ شیشہ کیا؟ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو شیشے میں ہے وہ شیشہ دل ہے، دل، وہ دل کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، دل گناہوں سے پاک ہے، جیسے شیشہ دھبوں سے پاک ہو تو روشنی باہر نکلے گی، اگر شیشہ ہی کالا ہوا پڑا ہو تو روشنی کا کوئی ذرہ باہر نہیں نکلے گا۔ دل صاف ہے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، عجب سے، شہوت پرستی سے، دنیا طلبی سے، حب جاہ سے، حب مال سے، اپنی شہرت سے، اپنی بڑائی سے، میں بڑا نظر آؤں، دوسرے چھوٹے نظر آئیں، مجھے سلام کرنے والے ہوں، میرے آگے پیچھے چلنے والے ہوں، میرے پہرے دار ہوں، مجھے میرے سامنے فرشی سلام کرنے والے ہوں، میرے آگے جھکنے والے ہوں، یہ سب دھبے ہیں کالے، یہ ایسے کالے دھبے ہیں جو دل کے اوپر جب لگتے ہیں تو ایمان کا نور اسی میں بجھ کے رہ جاتا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں، اور جب وہ دل صاف ہو جاتا ہے، وہ جو زجاجہ، الزجاجہ، الشیشہ، فانوس، اب وہ زجاجہ مسلمان کا دل کیسا ہوتا ہے؟ کأنہا کوکب دری، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، شیشہ ستارے کی طرح ہے، تو اس کے اندر جب چراغ ایمان کا جلا تو اس نے روشنی کو اور بڑھایا، تو الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جیسے چمکتا ستارہ۔ اب چراغ مکمل ہو گیا، پوری تشبیہ مکمل ہوگی۔ انسانی جسم ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں اندھیرا ہے، اسے روشن کرنا ہے، اس میں ایک طاقشہ ہے، وہ یہ سینہ ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، وہ چراغ شیشے میں ہے، وہ شیشہ دل ہے۔ اب اس میں تیل ڈالنا ہے، اسی سے جلے گا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، اس میں ایک تیل ڈلتا ہے، زیتون کے درخت کا تیل ڈلتا ہے، وہ مشرق سے بھی روشنی پڑتی ہے، مغرب سے بھی روشنی پڑتی ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق میں کوئی اوٹ ہے نہ مغرب میں کوئی اوٹ ہے، یا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق کے فتنے اس کو بجھا سکتے ہیں نہ مغرب کے فتنے اسے بجھا سکتے ہیں، وہ مشرق کے فتنوں میں بھی روشن ہے اور مغرب کے فتنوں میں بھی روشن ہے، وہ مشرق کے فتنے ہوں تو بھی وہ چمکتا ہوا چراغ ہے اور مغرب کے فتنے ہوں